بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ اس لیے نہیں کھایا کہ یہ انہیں مرغوب تھا، بلکہ اس لیے کھایا کہ اس کا کھانا ممنوع تھا۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجیے تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ بن بلائے مہمان کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ شادی ضرور کیجیے، اگر بیوی اچھی ملے تو زندگی پر لطف ہو جائے گی، اور اگر بیوی اچھی نہ ملی تو آپ فلاسفر بن جائیں گے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنا غصہ اور الفاظ کرائے پر دیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی آمدن برگزار کرنا پڑتا۔ آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں مل جاتا ہے۔ مسرت مستقبل اور متواتر دھوکہ کھانے کا نام ہے۔ انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتا دیکھنے کے لیے کتنا خوش ہوتا ہے۔ خوشامد بے وقوفوں کی غذا ہے، اس کے باوجود اہل تمیز بھی اس غذا سے باراوہار ہونے کو مذموم نہیں سمجھتے۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بے وقوف پر یقین اور عقل مند پر شک و شبہ میں گرے رہتے ہیں۔ شادی اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب خاوند بہرا اور بیوی اندھی ہو۔ فراموش کرنے والے خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ اگر زندگی کے باغ سے کانٹے چن لیے جائیں اور وہ خوشیوں کا گلدستہ بن جائے تو زندگی ایسے دوزخ سے بدتر ہوگی۔ اگر قانون کی زبان ہوتی تو وہ سب سے پہلے قانون دانوں کی شکایت کرتا۔ دنیا میں سب سے بڑی آبی قوت عورت کے آنسو ہیں۔ نغمہ ایک ایسا لائسنس یافتہ ذریعہ ہے جس سے پبلک میں ایسی فحش باتیں کہی جا سکتی ہے جو کسی اور ذریعے سے کہنی مشکل ہے۔ جج قانون کا ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود مارک کرتا ہے۔ لائک سبسکرائب